بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو پتھر بھی نکھر جاتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کو بھی نکھار سکتی ہے۔ آج ہمارا ملک ہماری توجہ کا منتظر ہے۔ ہمیں مل کر سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں بنیاد پرستی اور انتہا پسندانہ رویے کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ انتخابات کی دروازے پر دستک، سیاسی سرگرمیاں تیز، فلسطین اسرائیل کشیدگی پر بھی آج پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی سہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تجزیہ کار احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سہیب صاحب، نگران وزیر اعظم کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے کہ ملک میں بنیاد پرستی اور انتہا پسندانہ رویے کی کوئی گنجائش نہیں، کیا کہیں گے اس پہ سر؟ جی بالکل صحیح سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ آج کے نہیں، یہ تو 1979 کے بعد سے جب سے بنیاد پرستی نے اس خطے میں جنم لینا شروع کیا اس وقت سے ہمارا یہی مشن ہے کہ ہمیں بنیاد پرستی نہیں درکار۔ صحیح۔ بنیاد پرستی کا آئیڈیا اصل میں اس وقت آیا جب یہ رشیا نے انفلٹریٹ کیا اور اٹیک کیا اس نے افغانستان پہ، تب جو مغربی طاقتیں تھیں اس کو اس ریجن میں بنیاد پرستی کی ضرورت تھی۔ بنیاد پرستی ہماری کبھی ضرورت نہیں رہی، نہ ہم نے کبھی بنیاد پرستی کو فروغ دیا۔ اب کابل میں رشیا کو روکنے کے لیے جس کا ویسٹ کا یہ آئیڈیا تھا کہ گرم پانیوں تک جائے گا، گرم پانی مینس کے مشرقی وسطیٰ کے تیل کے چشمے، اور وہاں سے پھر جو امریکن اور یورپ کا جو امپیریلزم ہے یا اپنا جو ان کا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ رشیا کے سوشلزم کو یا کمیونزم کو روک سکے۔ تو ان کو نظر آیا کہ اگر ہم ان مسلمانوں کو تھوڑا سا ریڈیکلائز کر دیں افغانستان کے تو پھر وہ ہم اس کو رشیا کو وہاں پہ روک سکتے ہیں، اور ایسا کیا انہوں نے۔ اس کے امپیکٹ پھر ہمارے اوپر آنا شروع ہوئے اس ریجن میں، ہم نے یہاں پہ ظاہر ہم بھی اس میں چونکہ پورے طور پہ انوالو تھے۔ تو اب نگران وزیر اعظم صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اب اس سارے چیز کا ایک ریورس پروسیس ہمارے یہاں کافی عرصے سے جاری ہے۔ صحیح۔ اور یہ اگر ہم اس کو ابھی پوری طاقت کے ساتھ بنیاد پرستی کو نہیں کریں گے تو بنیاد پرستی اصل میں ایسے شعلوں کی طرح ہوتی ہے جو چنگاری کی طرح آگ لگا دیتی ہے، کہیں کہیں بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اس کو پورے جب تک پورے کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک پورے طور پہ نہیں کریں گے یہ ختم نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اور بالکل سہیب صاحب، انتہا پسندانہ رویے کی بات بھی کرتے ہیں تو شدت پسندی بھی واقعی بالکل درست بات نہیں ہے کہ کسی بھی موقع پر جو انسان کو شدت پسند ہو جائے۔ جی بالکل، جب کسی چیز میں ریڈیکلزم آنا شروع ہوتا ہے نا بنیاد پرستی کی، آگے جا کے وہ ڈیولپ جب ہوتی ہے تو وہ ایک انفورسمنٹ میں چلی جاتی ہے کہ ہم اپنے نظریے کو امپوز کریں۔ یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے، یہ سب ویسٹ میں بھی ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہمارے ایک جو بارڈر ہے اس میں بھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو یہ اس چیز کو روکنا چاہیے، ہم اس چیز کو روک رہے ہیں، مطلب ہم پوری دنیا کو سگنل دے رہے ہیں کہ جہاں ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ٹیررزم کے خاتمے میں، وہیں ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں بنیاد پرستی اور شدت پرستی کی روک تھام میں۔ اب اس رویے کو نہ مطلب ہمارے دائیں بائیں کے لوگ جو ممالک ہیں وہ روک رہے ہیں، نہ ایون یورپ روک رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اب جو فار رائٹ ہے وہ ایکچولی کنورٹ ہو رہا ہے ایک ریڈیکلزم میں، اور آپ دیکھیں کتنے انسیڈنٹس وہاں پہ ہوئے، ایون مصر میں ابھی جیسے انسیڈنٹ تو یہاں پہ ہوا لیکن 2 سیاحوں کو مصر میں مار دیا گیا۔ تو یہ اب شدت پسندی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، لیکن ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم ایک طویل عرصے سے کرنا چاہ رہے ہیں آج بالکل سہیب صاحب، ہم ایک طویل عرصے سے کرنا چاہ رہے ہیں، آج کی بات نہیں، پچھلی گورنمنٹ پہ بھی مطلب اگر ہم اوور آل سچویشن دیکھیں تو ہمیشہ انتہا پسندانہ رویے کی مذمت بھی کی گئی۔ میں اس پہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ جیسے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ موجودہ گورنمنٹ اپنی پوری ول کے ساتھ آئی ہے، اس نے مطلب اپنے تھوڑے سے عرصے میں کوئی زیادہ ٹائم تو اس کو نہیں ہوا، تھوڑے سے عرصے میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ اچیو بھی کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس نیت نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ رویے ختم کرنا چاہتے ہیں ریڈیکلزم کے، اگر یہ ختم کرنا چاہتے ہیں شدت پسندی اور انتہا پسندی کو، تو ہمیں یہ امید کر لینی چاہیے کہ یہ کر لیں گے۔ جی ہمیں یہ امید کرنی چاہیے۔ خالد قیوم صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے، خصوصاً جب بات کرتے ہیں تو ان کی پالیسیز، سہیب صاحب بالکل درست بات کریں کہ وہ پالیسیز پر عمل پیرا دکھائی دے رہے کہ وہ ایک عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو خطرات ہیں اس وقت وہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور عدم برداشت کے جو رویے ہیں ان سے ہیں، اور جو انتہا پسندی ہے اس سے ہی آگے چل کر پھر فرقہ واریت اور اس کے ساتھ دہشت گردی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اور اس انتہا پسندی کو اور اس دہشت گردی کی روک تھام کے لیے
آپ جانتے ہیں کہ 2014 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت اتفاق رائے سے ہماری پارلیمنٹ نے ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا تھا، اور اس پلان کے جو 20 نکات ہیں ان کی تمام سیاسی قیادتوں نے مل کر اس کی منظوری دی تھی۔ صحیح۔ اور اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر سر فہرست سب سے بڑا جو ایشو تھا، جو معاملہ تھا، وہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی روک تھام کے لیے ایکشنز لیے جانے تھے، اقدامات تاکہ وہ اٹھائے جانے سوچ تھے۔ خالص تاکہ وہ سوچ ڈیویلپ نہ ہو سکے جو ایک انتہا کسی انسان کو ایکسٹریم لیول پر لے جائے۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کا بھی جو سب ہمیں بڑا ایک فوکس نظر آ رہا ہے وہ انتہا پسندی کے جو رجحانات جو ہیں ان پر قابو پانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور یہ واضح کیا جا چکا ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ انتہا پسندانہ رویے اور عدم برداشت کے رویے کسی صورت جو ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمیں دیکھیے کہ جو رواداری ہے اور ہم آہنگی ہے اس کی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات جو ہیں حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو انتہا پسندی ہے اس کی روک تھام کے لیے جو عملاً اقدامات ہیں وہ جو ایپیکس کمیٹی کے جو اجلاس اس وقت صوبائی سطح پر بھی ہو رہے ہیں، چاروں صوبوں میں بھی غالباً ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ وفاق میں بھی ہو چکے ہیں۔ اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی جو انتہا پسندی کے رجحانات جہاں پر بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے جو اقدامات ہیں ان پر بھی غور بھی کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے فیصلے جو ہیں وہ بھی کیے گئے۔ صحیح، اور اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب تک ایکسٹریمزم کو ہم ختم نہیں کریں گے، کسی بھی سوچ میں اگر ایکسٹریمزم آ جائے تو پھر وہ تشدد کی طرف یا جرائم کی طرف معاملہ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو انتہا پسندی ہے، انتہا پسندی کے باعث ہی جو واقعات ہیں جو سانحہ جڑاں والا جو ہوا وہ بھی اسی انتہا پسندی کی ایک مثال تھی، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو ملک کے مختلف حصوں میں ماضی میں ہوئے ہیں، اور ماضی میں بڑے بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، اور جو شدت پسند تنظیمیں ہیں اور جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی ایک مؤثر ایکشن اور کارروائی کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ انتہا پسندی کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ بالکل ٹھیک۔ احمد کیا کہیں گے؟ شدت پسندی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں اس سے معاشرے میں جو ہے وہ ایک بگاڑ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے تفریق آتی ہے، معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تفریق آتی ہے، اور جو ہمارا ملک ہے، جو ہم پاکستان ہے، وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے۔ پاکستان کے لوگوں نے دہشت گردی میں، انتہا پسندی میں اور اس شدت پسندی میں 9 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے جو لقمہ اجل بنے اس کے اوپر، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ جو نان سٹیک ہولڈرز ہیں جو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی شدت سے اپنے نظریے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹریمزم جو لیکن وہ اس سے کرنا، لیکن بالآخر عمر صاحب ہوتا یہ ہے کہ بالآخر پھر ریاستیں جیت جایا کرتی ہیں، ریاستوں کی جو ریٹ ہوتی ہے وہی قائم رہتی ہے، اور وہی اسی میں ہی جیتنا ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو شدت پسندی ہے یہ تیسری قوت ہے دنیا کی، یہ تیسری قوت ہے، اور آپ خطے کے مشرق وسطیٰ کے حالات کو بھی دیکھ لیں اور پاکستان کے حالات کو بھی دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسے نان سٹیک ایکٹرز ہیں جو پاکستان کو بھی جو اس کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں سارے معاملات کو۔ آج بھی پاکستان کے 2 صوبوں میں آپریشن جاری ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں کل بھی حملہ ہوا اور دہشت گرد 5-6 مارے گئے ہیں اس میں، اور وہ خیبر پختونخوا کا جو شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، اس میں بھی حملے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، اور پھر جو ہندوستان جو ان کے ساتھ مل کر نگران وزیر اعظم نے پاکستان کے حوالے سے بات کی، افغانستان کا کریں کہ ملک ہمارے پاکستان میں اس قسم کی بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کی کسی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اس کو کسی چیز کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو ڈیولپ ہونے سے روکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہمارے سامنے اس وقت صرف معاشی معاملات ہیں۔ ہم اپنے ملک کو سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی ایسی دہشت گردی کا کوئی معاملہ نہیں۔ دیکھیے جب دنیا ہمارے اوپر امپوز کرتی ہے دہشت گردی کو، ہمارے اوپر جو ہے وہ جب وہ لاگو کر دیتی ہے ایسی جنگ کو، تو پھر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو پھر حرکت میں آنا پڑتا ہے، اور پھر جو جنگیں ہیں پھر اپنی عزت کے لیے، غیرت کے لیے جاری رہتی ہیں۔ جب ہم ایک آزاد قوم ہیں، خود مختار ملک ہیں،
تو جب کوئی بھی ملک یا کوئی بھی لوگ یا شدت پسندی سے انتہا پسندی سے بنیاد پرستی تھے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرنا چاہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے. ہماری فورسز جو ہیں وہ بارڈر پر کھڑی ہیں, وہ پاکستان کے عمل کو بحال کریں گی انشاءاللہ, اور وہ پوری طاقت سے پورے زور بازو سے, حکومت بھی ایک پیج کے اوپر ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہماری جو فوج پاکستان ہے وہ بھی ایک پیج پر ہم مل کر پاکستان کے عمل کو بحال رکھیں گے انشاءاللہ. سہیب صاحب, فلسطین اسرائیل جو کشیدگی اور تنازع جنگ جو چل رہی ہے اس پر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی تو آپ کا ایک بڑی گہری نظر ہے اس پر. فلسطینیوں کے ساتھ جو فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جاتے رہے اسرائیل کی جانب سے, پاکستان نے بارہا, کیونکہ قبلہ اول وہاں, اور اس کے بعد ہمارے دل جو ہیں وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. اس میں تو کوئی ہمارا یہ ایک ایمان کا حصہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی تکلیف ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے. آج جب حماس نے جو یہ کیا اور اس کے بعد جو سارا اس طرح تنازع بن گیا, کشیدگی جنگ کی صورتحال بن گئی, تو یہ بھی دیکھا کہ عالمی طاقتیں قوتیں کیسے ان کے لیے اکٹھی ہو گئیں. جی بالکل, یہ مسلمانوں کا بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف تو یورپ نے دیکھے جو بائیڈن نے پہلے دن سٹیٹمنٹ دے دی, اور اسی طرح ویسٹ نے, رشی سونک نے کل بھی کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. لیکن دفاع کا مطلب کیا ہے, اور جو کچھ حماس نے کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جی میں ایون جو سین انٹلیکچوئلز ہیں ایون یورپ میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, بہت زیادہ اس پر ویڈیوز جو اپلوڈ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر, ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 17 سال سے محاصرہ جاری ہے. جو بجلی پانی انہوں نے کل بند کیا, ایکچولی کل پرسوں بند نہیں کیا, یہ تو 17 سال سے بند ہے, کبھی 2 ہفتے بند رہتا ہے, کبھی 1 ہفتے بند رہتا ہے. ہم اکثر خبریں دیکھتے ہیں سہیب مرغوب صاحب کہ کتنا ظلم جو ہے وہ ان کے اوپر اسرائیل کرتا رہا فلسطینیوں پر. اس کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل, ایون اب بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کہا جا رہا ہے, جس میں کوئی 17-20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ قید ہیں. اب المیہ یہ تھا کہ جو ایون کوئی 18-17 لاکھ کے قریب مسلمان جو عرب یا فلسطینی اسرائیل کے اندر رہتے ہیں, وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ سیکولر ہو رہے ہیں. مطلب 93% ایک سروے میں آیا کہ وہ اسلام کو کی بجائے پریفر کرتے ہیں اس کو, سیکولرزم کو, اور یہ تناسب دوسرے مذہب میں بہت کم ہے. تو جو اسرائیل تھا اس نے بڑے طریقے سے اندر اپنے ملک کے اندر جو رہ رہے, اسی لیے جب حماس نے اٹیک کیا تو اس کو اسرائیل کے اندر سے جو تھی صدرن ایریا جہاں پہ اٹیک ہوا, ایکچولی اس وہاں پہ 10% کے قریب مسلمان ہیں, اور نارتھ کے ایریاز میں 18 سے 20% ہے, تل ابیب میں بھی کوئی 18-19% مسلمان ہیں. لیکن یہ جو مسلمانوں کا تناسب ہے اس کا 18% میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اسی طریقے سے جو مسلمانوں کا تناسب ہے اس کا 10% ساؤتھ میں ہے. لیکن ان جو یہ 10-20 ہزار, بعض اطلاعات میں 45 ہزار, بعض میں 20 ہزار, بعض میں 15 ہزار, تو ان لوگوں کو اسرائیل کے اندر سے مدد نہیں ملی. وہ جو کچھ اسلحہ وغیرہ لے کے گئے تھے وہ ساتھ ہی لے کے گئے تھے. اچھا, اب اسرائیل نے چونکہ ایک طویل عرصے سے محاصرہ کیا ہوا تو ان کے لیے اب زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. وہ اپنی طرف سے تو اسلام کو ایک غلط رنگ میں پورٹرے کر رہے تھے. اب بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ میڈیا جو انٹرنیشنل ہے, جو انڈین میڈیا, اس کو اٹھا کے دیکھیں تو انڈیا کو تو ایسے لگ رہا ہے دیکھ کے کہ شاید حملہ حماس نے دہلی پہ کیا ہے اور یہ ادھر نہیں ہوا. اکٹھے ہیں مسلمانوں کے خلاف, تو پھر یہ ممالک آپ کو پتہ ہے اکٹھے ہو جائے. اور خود انڈیا کے بھی آپ کے سامنے جو کشمیریوں پہ مظالم کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان تو اس حوالے سے بارہا جو ہے وہ آواز بلند کر چکا ہے کہ کشمیریوں پر جو بھارتی مظالم ہے اس کو بھی دنیا دیکھے. اب بھی پاکستان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل بیلنسڈ اور وہ امن و امان کے قیام کی طرف ایک سب سے اہم بیان ہے. دیکھیں ہمارا بیان اور جو مشرقی وسطیٰ کے بعض ممالک کے اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ملا کے دیکھیں تو وہ ایک کرکس نکلتے ہیں سچویشن کے حل کا. رشیا نے بھی کم و بیش یہی کہا. دیکھیں جو ملک کلیئرلی کھڑے ہو گئے ہیں وہ اسرائیل اس چیز کو بھول گیا ہے اور یورپ بھی اس چیز کو بھول گیا کہ جنگ اس وقت اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے. اسرائیل کے اندر جنگ کنورٹ ہو چکی ہے, باہر نہیں ہے. وہ ملبے کا ڈھیر بنانا چاہ رہا ہے 20 لاکھ آبادی کو. اگر آپ دیکھیں تو جو غزہ کی پٹی وہ کوئی اتنا بڑا ایریا نہیں ہے, وہ 140 کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے. اس ایریا میں اس نے 20 لاکھ مسلمانوں کو, عربوں کو, فلسطینیوں کو قید کیا ہوا ہے, جن کے پاس 17 سال سے محاصرے کے بعد کوئی اسلحہ یا ایون چاقو چھری بھی نہیں ہے. تو اب ایک ایسے ملک پہ وہ لیٹسٹ ہتھیاروں کے ساتھ, جیسے کل سے خبر چل رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ فاسفورس بم بھی گرائے ہیں. دیکھ کتنا بڑا ظلم ہے خالد قیوم صاحب. اگر ہم یہ ساری سچویشن دیکھیں, سانس نہیں دے, کتنا بڑا ظلم ہے. دیکھیے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. جی جی. تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی طور پر ایک ایسی نیشن ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے, ان سے حق چھین لیا جائے. اب یونائٹڈ نیشن کو آپ دیکھیں, وہ ایک کہیں کسی اسلامی ملک میں کتا بھی مر جاتا ہے
تو اس پہ ان کی بڑی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں. اس وقت ٹوٹل خاموشی ہے. سہیل مرغوب صاحب, یہ فاسفورس بم کے بارے میں ذرا تھوڑا آگاہ کیجیے گا آپ کی, کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر جو کر رہے ہیں اسرائیلی. دیکھیے یہ بموں کی مختلف طرح کی اقسام ہوتی ہیں. جیسے انہوں نے ڈیزی کٹر بم گرایا افغانستان میں, اب وہ جو ایک انسانی باڈی اس کو چیز بھی کرتا تھا, ایسی چیکسیں لگی ہوئی تھیں. یہ جو بم, اب یہ بم ایک تو اس میں فاسفورس جو ہے ایکچولی آگ پکڑتا ہے بہت تیزی کے ساتھ اور پھیلتا بھی ہے. اچھا, اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو تصویریں آ رہی ہیں کہ کیسے انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ فاسفورس بم ہے, وہ جب زمین پر پھٹے ہیں یہ بم, تو جو رات کے اندھیرے میں تصویریں لی گئی ہیں اس میں ایکچولی وہ مختلف شعلے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بم شعلوں میں کنورٹ ہوا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی کی, اب میں وہ لاشوں کی صورتحال بتانا نہیں چاہ رہا جو میڈیا ہمارے پہ پہ چل خالص رہی ہے صاحب کہ دیکھیں جسم کتنا ظلم کیوں اڑ گئے ہیں. صحیح کہہ رہے دیکھیے کہ مختلف قسم کے جو زہریلا مواد ہے ان پر مشتمل جو بم ہیں وہ فلسطینیوں پر گرائے جا رہے ہیں, اور اس سے جو نسل کشی ہے فلسطینیوں کی, یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ اس نسل کا کشی والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور پوائنٹ اس وقت بھی جو بمباری اس وقت ہو رہی ہے, 1.25 لاکھ کے قریب جو فلسطینی ہیں, ان کے فلسطینیوں کے گھر جو ہیں وہ اپنے گھروں سے محاصرہ کیا ہوا ہے, ان کو بے مار دخل ہو چکے ہیں, گھروں سے باہر پناہ لینے پر مجبور ہیں. اور اس طرح 75 سال سے جو ہے وہ فلسطینی جو ہیں مظالم وہ جو اسرائیل کے مظالم جو ہیں وہ سہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے وہ 75 سال سے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کے مطابق جو ہے اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور دوسری جو بات کشمیر کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ کشمیر اور فلسطین دونوں جو تنازعات ہیں ان کو پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے دونوں ایشوز کو بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے ہر معاملے پر بین الاقوامی ایشوز پر پاکستان کی مخالفت کی ہے, پاکستان کے خلاف کمپین چلائی ہے. لیکن اس وقت دیکھیے کہ جو اسرائیل پر حماس کا حملہ ہوا ہے یہ 1973 کے بعد سب سے بڑا حملہ ہے, اور سب سے بڑا اسرائیل کو جو ہے وہ نقصان کا اس سے سامنا کرنا پڑا ہے. اور جو جدید دعوے دار تھا دفاعی نظام کا وہ سارے کا سارا ان کا ایکسپوز ہوا ہے, انٹیلیجنس کا فیلئر ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے جو اسرائیل کی معیشت ہے, اکانومی ہے, اس کو بہت بڑا عمر صاحب دھچکا پہنچا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو کرنسی ہے اسرائیل کی وہ پچھلے 7.5 سال کی کم ترین سطح پر جو ہے وہ آ چکی ہے, جس کی وجہ سے آج بھی اخبارات کے اندر خبر شائع ہوئی ہے کہ اسرائیل نے اپنی کرنسی کو سہارا دینے کے لیے $30 ارب جو ہیں وہ غیر ملکی کرنسی ہے اس کو مارکیٹ میں سیل کرنے کا, بیچنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, تاکہ کسی طرح ان کو کوئی ان کی جو فائنینشیل مارکیٹ ہے اس کو کوئی سہارا مل سکے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, اسرائیل فلسطین جنگ جو جاری ہے, تنازع, اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
جی ویلکم بیک. اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہو رہی ہے. سہیب مرغوب صاحب, ابھی آپ جب بات کرتے فاسفورس بم کی بات کرتے, بڑی تکلیف, میں دوبارہ اس لیے اس ٹاپک پہ آیا ہوں اور بات کروں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم سارے جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی لوگ ہیں ان کے خاص ایک جذبہ رکھتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی, اور مظالم کی ایک داستانیں ہیں جو وہ 75 سال سے, جس طرح خالد قیوم صاحب بھی بات کرتے ہیں, وہ جو وہاں پہ رقم کی جا رہی ہیں وہ دنیا کو نہیں دکھائی دی کہ کیا مظالم جو ہیں انہوں نے برسائے, انہوں نے جس طریقے سے کبھی راکٹ کبھی فائرنگ کر رہے ہیں, ہمارے بہن بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں فلسطین میں. جی بالکل. اس طرف آنے سے پہلے اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں Please, تو آپ please. دیکھیں چنگیز خان مسلمان نہیں تھا, ہلاکو خان مسلمان نہیں تھا, میسولینی مسلمان نہیں تھا, ہٹلر مسلمان نہیں تھا, تو جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے اسٹیٹ ٹیررسٹ لوگ آئے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے. اسی طریقے سے نیتن یاہو جو ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہوا, دیکھیں اب جب ایسے بم چلائے گئے دنیا بھر میں, جیسے گلاک رائفلز ہیں وہ بین ہیں لیکن وہ اسرائیل میں یوز ہوئیں, ابھی بھی فلسطین میں بھی یوز ہوئیں, جس کی گولیاں جسم کے اندر جا کے پھٹ جاتی ہیں بلاک میں, جیسے یہاں مطلب بین آئٹم ہے یہ بہت زیادہ. اچھا, اسی طریقے سے جو نیپام بم تھے وہ بھی بین تھے, جو آکسیجن کو سلب کر لیتے تھے. یہ جو فاسفورس بم ہے یہ آگ بھی لگاتا ہے اور چیزوں کو جلا کے پھر اس میں, چونکہ وہ اپنا اس کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے اپنا پاور آکسیجن وغیرہ, تو وہ آکسیجن کو سلب کر لیتا ہے, یعنی ہوا میں آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے. اب امریکہ نے ریسنٹلی اس کو نہیں دیا, جو اخباروں میں آ رہا ہے کہ F-35 اور F-16 وغیرہ دیے گئے, یہ پہلے سے اسرائیل کے پاس موجود ہیں. F-16 تو بلکہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, ہمارے پاس بھی ہے لیکن وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, اس کو اگر اپ گریڈ نہ کیا جائے تو اتنا افیکٹو وہ ہتھیار نہیں رہتا. ہم تو خیر اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, لیکن اب F-35 اور یہ پلینز جو انہوں نے ابھی دیے ہیں جو بیری بیڑے کے ساتھ گئے ہیں, ایکچولی ہتھیار ان کے پاس جو فاسفورس بم تھے, اس کے علاوہ بھی بہت سے بم موجود ہیں جو آکسیجن کو بھی سلب کرتے, پھر ایک زہریلا مادہ بھی جس کو کہتے ہیں نا ایکسپلوڈ کرتے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 140 کلومیٹر کے ایریے میں بلڈنگز جو ہیں وہ ورٹیکل ہیں, ایک بلڈنگ گرتی ہے تو ہزارہ لوگ اس میں بے گھر ہو جاتے ہیں, ہزارہ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. ابھی میں چونکہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ جب یہ بم وہاں پہ پھٹے, آپ عمارتوں کو دیکھیں بالکل بلیک ہوئی ہوئی ہیں اور لاشیں اور صورتحال جو ایمبولینس پہ بھی جیسے ہوا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غصہ ان کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ اس چیز پہ کہ ان کے ایک مقدس دن تھا, اس دن حملہ ہوا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے ہمیشہ رمضان مبارک میں حملہ کیا, ہمیشہ عید بقرعید سے پہلے حملہ کیا. جو 5 مئی 2019 کا حملہ مقبوضہ جموں کشمیر پہ تھا وہ بھی بڑی عید سے چند دن پہلے ہوا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. اچھا, یہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سویلینس تھے, وہ ایکچولی سویلینس نہیں تھے. جتنے بھی بڑے بڑے ان کے پکڑے گئے, نیوی کے, موساد کے, یہ سارے گرفتار ہیں اور ان کی شکلیں بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں کہ ان کو کوئی ان پہ تشدد نہیں ہوا. جو ان کی ویڈیو بھی وائرل ہے بہت زیادہ, کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کیا ہیں, آپ اپنا تعارف کرائیں, تو انہوں نے تعارف کرایا کہ میں ان کے فلانے ایریے کا موساد کا چیف ہوں, میں بحریہ کا چیف ہوں, میں نیوی کا چیف ہوں, میں اپنا ان کی ایئر فورس اس کا اپنا بری فوج کا چیف ہوں. تو 7-8 جو ہیں چیف پکڑے گئے, یہ اس میں سے پکڑے گئے ہیں جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلینس اور ڈومیسٹک لوگ تھے, عام کامن مین تھے. بالکل درست فرما رہے ہیں کہ حماس کی طرف سے فوجی جو ان کا فوج ہے یا فوجی اہلکار ہیں ان کو ہدف بنایا گیا ہے, فوجی اڈوں کو ہدف بنایا گیا ہے, لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے سویلین جو ہیں ان کو جو ہے ہدف بنایا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور احمد, کتنا دکھتا ہے انسان کا دل, کیونکہ ہمارے دل تو ان کے ساتھ ہیں, ہماری ہمدردیاں, ہماری ساری ایفرٹس. آج جس طریقے سے ابھی سہیب صاحب بات کرتے, خالد قیوم صاحب بات کر رہے ہیں, تو ایک یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے تمام لوگ بھی وہ ایک رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا مظالم جو ہیں وہ وہاں پر کر رہے ہیں, اور دنیا کتنی خاموش ہے اس پر, وہ انہیں مظالم نہیں دکھائی دے رہے. دیکھیے جیسے بھائی صاحب نے بات کی ہے, میں اس کو تھوڑا سا آگے کر دوں کہ جو مسجد اقصی ہے کیا وہ مقدس نہیں پاکستان کی؟ دیکھیے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا وہاں پر, اور یہ کوئی آج 2, 4, 10, 20 سالوں کی بات تو نہیں ہے کہ کتنے سال ہو گئے, کتنی دہائیاں گزر گئی ان کو یہ شدت محسوس کرتے ہوئے. اور میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں عمر صاحب. دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ شدت پسندی سے آپ لڑ سکتے ہیں, میں نے کہا وہ تیسری قوت ہے, آپ دہشت گردوں سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کو آپ روک سکتے ہیں, ریاست کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. لیکن جب ریاستیں دہشت گردی پر اتر آئیں, جب خود سٹیٹس جو ہے وہ دہشت گردی مسلسل کر رہی ہیں, ہاں جی, یہ ریاستی دہشت گردی ہے. اس وقت غزہ کی پٹی کی جو موجودہ صورتحال ہے, اس وقت 1 لاکھ سے زائد فوجی جو ہیں وہ اسرائیلی بھی غزہ میں موجود ہیں اس وقت, اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہمارے, ٹھیک ہے نا, یہ اتنا بڑا ظلم ہے, اتنی بڑی زیادتی ہے جو وہ بیچارے برداشت کر رہے ہیں. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ مسلسل
किसी की बहन बेटी माँ बेटी जो बच्चे हैं जो बड़े हैं सर सबको बिल्डिंग ही गिरा देंगे वहां पे जिस तरह उनको महसूस कर दें, उनको इबादत ना करने दें, उनको काम ना करने दें, उनको खाने पीने की अशिया ना मिल सके। कर्फ्यू लग गया ना, ठीक है ना, यानी कि वो कर्फ्यू आपके इतने सालों से लगा हो और आप ये महसूस करें कि भाई वो जो है वो आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, वो आपके गिरेबान तक नहीं आएंगे, तो ये आपकी खामख्याली है। एक हद होती है, ठीक है ना, वो एक हद होती है जुल्म की। आपने जुल्म किया, पूरी दुनिया को जुल्म नहीं आया क्या? मगरबी साम्राज्यत जो है और जो अंग्रेज बनिया है या जिस तरह के जो दूसरे ममालिक हैं वो किस तरह इकट्ठे हो गए? क्या उनको कश्मीर की सूरत हाल, क्या उनको शाम की, बर्मा की और कश्मीर में नहीं दिखाई देता, नजर नहीं आया उनको? कश्मीर में और जो उस वक्त जो मुसलमान जो मकबूजा में हैं और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो अकलीतें हैं उनके साथ कितने जुल्म किए जा रहे हैं और रियासती दहशतगर्दी बिल्कुल जारी है, वो दुनिया को नजर नहीं आती। और जो इंसानी हकूक के जो कमीशन है वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और जो तंजीमात जो उनकी तंजीमें हैं, जिस तरह वो यूनाइटेड नेशन है, वो क्यों इजलास बेनतीजा खत्म कर रही है? क्या आपको ये नजर नहीं आती बातें कि जब मुसलमानों की बात आती है तो फिर वो हमेशा खामोशी मुसलमानों को भी इस पर स्टेप लेना होगा? अगर अहमद साहब इजाजत, मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दूं कि इस वक्त ना दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हुई। एक तरफ स्टेट की पॉलिसी है, दूसरी तरफ अवाम है। दुनिया जो जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्टेट्स का कुछ और रद्द अमल है, अवाम का कुछ और है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 27 जो बड़ी अंजुमन है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए, इसराइल जो है वो जनूबी अफ्रीका की जो नस्ल परस्ती थी उस पर गामजन है और इनको खत्म होना चाहिए। तो अवाम में जो गुस्सा है, ब्लूमबर्ग ने लिखा, इसी तरीके से वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल्स हैं। जरूर दूंगा उमर साहब कि हदीस भी है कि मुसलमान जस्ते वाहद की तरह है। अगर किसी को दुनिया के किसी कोने में किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचेगी तो हमें उसका दुख होगा। हम फलस्तीन के ऊपर बात करते रहेंगे, हम कश्मीर का मुकदमा लड़ते रहेंगे, हम इसकी सफारतकर्दी करते रहेंगे। जहां भी दुनिया में मुसलमानों के साथ या किसी के साथ भी ज्यादती होगी पाकिस्तान स्टैंड लेगा। लेकिन सबसे पहले हमें दुख इस बात का है कि मुसलमानों के जो बुनियादी हकूक हैं उनको तस्लीम नहीं किया गया। जो करारदादें 1956 की करारदादें हैं इसके खिलाफ जो है इसराइल के खिलाफ, उन करारदादों को तस्लीम किया जाए और जो 1947 की करारदादें कश्मीर के मुतालिक उनको भी तस्लीम किया जाना बड़ा जरूरी है। खालिद साहब, जब हम बात करते हैं, आप अभी बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज आउट आउट किया था कि नस्ल कशी जो की गई, जो फलस्तीनी बच्चों के साथ जो, अब देखें बच्चों और खवातीन के साथ, बुजुर्गों के साथ जो आप कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियोस वायरल हुई हैं जो इसराइली फौजी कर रहे हैं। देखिए कि ना एक तरफ तो नस्ल कशी जारी है और जो जहरीला जो ताकि माजूर कर दिया जाए कि मतलब उठ ना सकें किसी तरीके से भी। हाँ, और इसी तरह बमबारी जो है वो खतरनाक जो बम हैं वो गिराए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए कि वहाँ पर उनकी मुकम्मल नाकाबंदी है। उनको ग़िज़ाई अजनास जो हैं वो उनकी रसाई जो है वो इस खत्म दौर कर दी में गई है, पानी बंद कर दिया गया है, बिजली बंद कर दी गई है और एक मुहासरा जो है उनका जो है वो जारी है। बदकिस्मती से बैन अल-अक़वामी बरादरी जो है और वो इस बात को नोटिस अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी उस तरह इसका नोटिस नहीं लिया गया। और जो बड़ी ताकतें हैं वो भी इसराइल की पुष्ट पर खड़ी हैं और खुल कर खड़ी हैं। खुले आम इसराइल की जो है वो ना सिर्फ सफारती अखलाकी हमायत कर रही हैं बल्कि उन्हें हर तरह का असलहा जो है अब वो भी फराहम किया जा रहा है। मैं नस्ल कशी वाली बात पे दोबारा आता हूँ। इस देखें आप, एक तरफ वो इसराइल की तरफ से किया जा रहा है और दूसरी जानिब वहाँ पे लोगों को अद्वियात तक नहीं मिल रही, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा। वो किस तरह हम सिर्फ अगर महसूस करें कि इस स्टूडियो के अंदर ही हमें बंद कर दिया जाए, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, या कहीं पे भी एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और कोई खाना पीना लेने भी बाहर नहीं जा सकते, गोली मार होगा, कितना जुल्म हो रहा है वो आलमी दुनिया को उस पर सर सोचना चाहिए। तकलीफ होती है, वहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वहाँ पे। देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ बल्कि मुसलमान जो हैं अवाम, बल्कि जिस तरह सुहेब साहब भी बात कर रहे थे कि यूके, यूरोप और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर भी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी तरफ से इस हवाले से रद्द अमल ज़रूर आ रहा है कि वहाँ पर जो नस्ल कशी हो रही है या वहाँ पर जो है खुराक और अद्वियात बंद कर दी गई हैं, पानी बंद कर दिया गया है, उनकी सहूलियात बंद कर दी गई हैं, जुल्म बर्बरियत की एक तरफ ऊपर और 3000 से ज़ायद, उमर साहब मैं आपको बताऊँ कि 3000 से ज़ायद जो हैं वो वहाँ पर जो हैं ज़ख्मी हैं इस वक्त। और ज़ख्मियों की तादाद जो है वो शोहदा के साथ वो उससे ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैन अल-अक़वामी जो अदारे हैं, बैन अल-अक़वामी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और हमारी OIC को ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि OIC का रोल जो है वो भी एक मौसर
जो रोल है इस हवाले से सामने आना चाहिए, और OIC को अपना जो सफारती असर और रसूख है इस वक्त वो फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए अब वो अमलन सामने आना चाहिए। OIC का भी किरदार बिल्कुल। देखिए, इतने ममालिक हैं मुसलमानों के, हमारी OIC बनी इसलिए बनाई गई थी, हमारे हकूक़ के लिए बनाई गई थी, वो हमारे हकूक़ की तर्जमानी करती है। तो ये है कि इन्हें ज़ोर डालना होगा इस बात के ऊपर कि सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि जंग बंदी की जाए। ये आज चौथा रोज़ है, कम से कम ये कर दें कि थोड़ा जंग बंदी हो, और जंग बंदी के बाद हालात थोड़े से मामूल के ऊपर आने चाहिए। नस्ल कशी की एक किस्म ये नहीं है कि आप बम फेंक दें, आप गोला फेंक दें, टैंक से हमला कर दें, गोली मार दें, लोगों को ख़त्म कर दें, ये कोई नस्ल कशी नहीं। नस्ल कशी की इतनी किस्में हैं जो वहाँ पर खौफ है, जो लोग वहाँ पे खौफ से, दुख से, तकलीफ से, कर्ब से मारे। एक खानदान की कल की स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा कि हमने ये फैसला किया, आज का फैसला नहीं है, पहले हमने ये फैसला किया था कि हम तमाम खानदान के लोग एक कमरे में सोया करेंगे, अगर मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे, जिएंगे तो इकट्ठे जिएंगे। यानी कि देखिए उनके नजदीक ये देखिए, वो कहते हैं हम दरवाजा नहीं खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो बाहर ऐसे लगता है मौत खड़ी है। तो यानी कि ये है नस्ल कशी की किस्म सबसे अहम, जो खौफ है ये वो मजालिम है, वो मजालिम है, इतनी किस्में इसकी जुल्म की। ये वो मजालिम है जो दुनिया को देखने चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। जंग बंदी करें, खुराक की कमी है, लोगों को खुराक वहाँ पे खौफ है, अद्वियात नहीं मिल रही, वहाँ पर ना खुराक मिल रही है, वो लोग तो पता नहीं किस तरीके से। लेकिन दुनिया कहाँ खड़ी है? दुनिया कह रही है हम आपको टैंक देंगे, नजर आ देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो मर्जी कर लें, हम आपके साथ खड़े हैं। ये तो जुल्म, एक तरफ जुल्म है, उसके ऊपर भरभरियत है। सोहेब साहब जी हाँ, देखें, चूंकि वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट बड़ी तेजी के साथ उभर रहा है कि मुसलमान के दुनिया पे छा ना जाएं। अब ये मुख्तलिफ जो मीडियाज़ हैं उनके, वो चूंकि इसराइल के जो यहूदी उन्हीं के कंट्रोल में है, चाहे वो किसी तरह। लेकिन दुनिया में एक बात ये भी एक हकीकत है सोहेब साहब, मुख्तलिफ मकामात में दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज भी हो रहा है इसराइल के खिलाफ भी, लेकिन हमारी डिमांड तो यही होती है कि जो जुल्म हो रहा है इसके हवाले से एहतजाज के बजाय अमली तौर पर इनको रोका जाए। देखिए, अमली तौर पर अरब लीग का जैसे अभी जिक्र नहीं हुआ, अरब लीग का कोई इजलास नहीं हुआ, दबाव डाला गया उस पर कि आप इजलास बुलाओ, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। कोई स्टेटमेंट भी एक दबी सी जारी की कि मतलब दोनों फ़रीकीन जो है रेस्ट्रेंट शो करें, जो मतलब अमेरिका के स्टेटमेंट भी है और जो मुख्तलिफ उसके है। और इसी तरह का OIC ने स्टेटमेंट दिया, साथ उसने कंडेम किया कि जो हमास ने अटैक किया उसकी मजम्मत कर दी OIC ने। तो जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी अभी जिसको कहते हैं ना कि इतनी पसली नहीं है कि वो कोई, और वो एक्चुअली जैसे एक मुल्क है वो कोई $500 अरब का मुआहदा करना चाह रहा है इसराइल के साथ, वो कुछ उसके एरिया पे अपना एक नया शहर का कुछ उसमें एक्सेस लेना चाह रहा है, तो वो बड़ा खामोश है। तो अब इस मुसलमानों का प्रॉब्लम ये हुआ कि गुज़श्ता 10-20 बरसों में जो उनके पावर सेंटर्स थे वो चेंज हो रहे हैं। अब जैसे हमारा पावर सेंटर पहले मशरिक़ वस्ता में था, अब हम सोच रहे हैं कि शायद उसको यूरोपीय मुल्क में कहीं तुर्की की तरफ शिफ्ट करें, या कहाँ पे करें, मलेशिया पे करें, इंडोनेशिया करें, कौन सा मुल्क इस्लाम का है जो इस वक्त लीड करे। तो OIC भी इसलिए तकरीबन कोई कमज़ोर सी और खामोश है, अरब लीग भी इसलिए खामोश है कि उसकी लीडरशिप जो है वो देख रही है इसराइल की तरफ, मुआहदों की तरफ। अभी आप देखें, जैसे एक मुल्क ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हमास की मजम्मत करते हैं और मतलब इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, सेम स्टेटमेंट जो अमेरिका ने दी। यही एक हमारे दोस्त अरब मुल्क की स्टेटमेंट भी है। तो हम बदकिस्मती से जो अपना एक इत्तेहाद कायम नहीं कर सके। हम अपने मुल्क के हवाले से बात करें तो खालिद साहब, हमने जो है वो इसकी मजम्मत भी की और हम बिल्कुल फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। देखिए, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका खुलकर वाज़े जो बयान है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उनकी तरफ से सामने आया, जिसमें फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल हर तरह की जो है वो यकजहती का इजहार किया गया। और ये जो मौक़िफ़ हमारे वज़ीर ख़ारजा ने लिया है फ़लस्तीनियों की हमायत में, ये 75 साल से हमारा एक ही मौक़िफ़ है। ये वही मौक़िफ़ है जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था। और इस हवाले से पाकिस्तान के अवाम भी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो हैं 24 करोड़ अवाम जो हैं वो भी इस वक्त जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ जो हैं वो खड़े हैं। और कई शहरों के अंदर उनकी हमायत में जो है वो एहतजाज भी हुआ है। और अब जुम्मे के रोज़ जो है वो भी इस हवाले से प्रोटेस्ट होगा। बल्कि पूरी, मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर, मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है वो अवामी सतह पर जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। और इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि जो मलेशिया की क़यादत है महातिर मोहम्मद, उन्होंने भी बड़े खोल कर जो है वो फ़लस्तीनियों की हमायत की है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि OIC और अरब लीग, इनका जो किरदार जिस तरह अदा करना चाहिए था उसमें
جو ہے وہ معاملات جو ہے ان کو سنگینی کو جی۔ ان دونوں تنظیموں کو دیکھنا چاہیے اور اپنا سفارتی اثر و رسوخ جو ہے صحیح۔ اس کو فلسطینیوں کی حمایت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جی بالکل ناظرین اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ ہم بات کریں گے سیاست کی۔ بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں ہم بات کریں گے حکومت کی، اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی۔ یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوں گے۔ جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے۔ نیا ہوگا انداز۔ پی ٹی پہ بیٹھ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو چھوڑو۔ 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز۔ وہ ایک ایک کر کے ہمارے آس پاس کے ستونوں کو گرانا چاہتے ہیں تحسین پاشا۔ اگر سلطان معظم کو مجھ پر ذرا بھی شبہ ہے تو پھر میں اب بھی کیوں جی رہا ہوں؟ پاشا ہم زخمی ہیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے ہمارا فرض جاری رہے گا۔ اشرف عزیز یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میسن اجلاس میں کوئی اور پاشا شریک ہو رہا ہے۔ محل میں ہمارے مہمان بن کر رہیں گے۔ اسماعیل پاشا فرار ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ایسے مواد کے ساتھ پکڑا گیا تو بری طرح پھنس جائے گا۔ کوئی میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک انہیں ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا۔ ہم نے ایک شخص کے پیچھے اپنے 3 پاشا بھیجے لیکن پھر بھی وہ قتل ہو گیا۔ میری موت سے عبدالحمید کو کیسے چوٹ پہنچے گی؟ ہم عبدالحمید کو مارنے کے لیے نکلے ہیں۔ سلطان کو مارنا بالکل الگ بات ہے۔ ہیکلر صاحب تو یہ آپ ہیں۔ ویلکم بیک۔ سہیب صاحب، بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہوا، 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے، ایک میجر اور ایک حوالدار بھی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ پاک فوج کی بہت قربانی ہے اس ملک کے لیے۔ جی ہاں بالکل۔ دیکھیے کسی بھی ملک میں اور پاکستان میں خاص طور پر 9/11 کے بعد اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں پاک فوج نے خاص طور پر کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فوج میں جو بھی لوگ گئے ہیں وہ سارے ہمارے ایک محب وطن طبقے کے اور ایک خاص ایریا کے لوگ گئے اور اس میں زیادہ تر غریب کلاس کے لوگ گئے۔ اب فوج جو ہے ایکچولی ایک نچلے طبقے کی نمائندہ زیادہ تر ایسی تھی نا، اور انہوں نے اس ملک کے لیے دیکھیں اگر 9/11 نہ ہوتا جیسے پہلے اس کا نیشنل ایکشن پلان کا ہوا، اب اس وقت جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ یہ کہ اس وقت کمٹمنٹ کے ساتھ چین آف کمانڈ نہیں تھی کہ 9/11 میں نیشنل ایکشن پلان میں جب کارروائی ہوئی اینٹی ٹیررزم کی تو اس میں کونسل فار فارن ریلیشنز نے ایک رپورٹ جاری کی کہ چونکہ چین آف کمانڈ اوپر سے نیچے تک ٹھیک نہیں تھی، مطلب جس پولیس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی، تو بہت سے مقدمے عام ان لوگوں کے خلاف درج ہو گئے جیسے میرا آپ کے ساتھ کو کلیش ہو گیا تو آپ پہ ٹیررزم کا پرچہ ہو گیا۔ تو جب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس رپورٹ پہ تکیہ کر کے کہا تو پتہ لگا وہ تو ٹیررسٹ تھے نہیں، تو بہت سے ایسے لوگ انہوں نے جیلوں میں ڈال دیے ٹیررسٹ نہیں تھے۔ اب چونکہ اس گورنمنٹ نے 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہا، ایک موب ٹیررزم کو، دیکھیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ ایک موب نکلا اور اس نے آگ لگا کے توڑ پھوڑ کر کے پورے ملک کے نظام کو تہس نہس کر دیا۔ بھی پاکستان کا بڑا خراب، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جیسے یہاں پہ 2-3 انسیڈنٹس ہوئے مائنورٹیز کے خلاف ہوئے، سیالکوٹ میں ہوا، 2 جگہ پہ اور بھی ہوئے، اور بھی ایسے انسیڈنٹس ہوئے جیسے 9 مئی کا تھا۔ یہ موب سائیکالوجی جو ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے، جو پہلے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو موجودہ حکومت نے اپنی ایک کمٹمنٹ ظاہر کی اور چین آف کمانڈ ایک ایسی بنائی جس نے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا۔ اب بھی چونکہ ٹیررزم پاکستان کے اندر دیکھیں یہ کوئی
40-50 साल में इसने जड़ें पकड़ी 1979 के बाद से, अब इसको एकदम उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता। तो मौजूदा हुकूमत के जो और इदारे हैं वो चूंकि इसके लिए काम भी कर रहे हैं और इसको उखाड़ के फेंक भी रहे हैं। अभी भी आप देखें तो जो टेररिज्म की इंटेंसिटी है वो एक्चुअली कम हो गई है, बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है क्योंकि मीडिया कवरेज बढ़ गई है। मैंने एक दफ़ा इस पे रिसर्च की कि 1979-75 के बाद हमारे यहाँ इवन 1947 से जो बम में उनकी सिचुएशन क्या थी, तो आप यकीन करें सर कि 47 में भी ऐसा था कि 10 बम फला मकान पे फेंक दिया। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ 47 से हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी साइकोलॉजी में ये चीज़ है कि हमने इस तरीके से बदला लेना, इस तरीके से इंतकाम लेना है। तो वही जब टेररिज्म की तरफ कन्वर्ट हो गए, रेडिकल हो गए, तो उन्होंने फिर इसको रिलीजियस ग्राउंड्स पे या किसी और चीज़ पे या एंटी उस पे किसी स्टेट के खिलाफ इसका अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए किया। तो इन चीज़ों को मौजूदा हुकूमत ने बड़ा कंट्रोल किया। बज़ाहिर ये हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा के इंसिडेंट्स कुछ हुए हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम एक हिस्ट्री देखें तो उसमें हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं इन चीज़ों को। जी बिल्कुल। और खालिद क़य्यूम साहब, जब हम ये बात करते हैं तो बात तो बिल्कुल दुरुस्त करें कि बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा होता है कि अमन है और बड़े बेहतरीन हालात हैं, लेकिन इसमें हमारे पाक फ़ौज की बहुत कुर्बानियाँ। अब एक मेजर शहीद हुए, एक हवलदार शहीद हुए, वो भी तो किसी के भाई, बेटे, बाप, उनके पास भी तो रिश्ते होंगे। हम अपनी पाक फ़ौज को जितना भी खराज तहसीन पेश करें, क्योंकि कई ऐसी मकामात होते हैं जहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा होता। अक्सर बात होती है कि सियाचिन पे जाके सख्त सर्दियों में ड्यूटी करना, जब आम किसी शहर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, वो सख्त सर तरीन मकामात पर वो ड्यूटी कर रहे होते, तो बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन सिर्फ महसूस कर ले। अगर खालिद क़य्यूम साहब इजाज़त है तो 2 जुमले में ऐड कर दूं कि फ़ौज की कुर्बानियों को दुनिया एक्सेप्ट करती है। मैं जब गया वाशिंगटन DC और अमेरिका के दौरे पर पहले, तो उन्होंने एक वॉल लगी हुई है जिस पे फ़ौज की कुर्बानियाँ वेट नाम की दर्ज हैं। तो अगर हम फ़ौज की कुर्बानियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने मुल्क को मुस्तकम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए कि दोहा मुआहदे में तालिबान की क़यादत ने ये तस्लीम किया था और तय किया था, बल्कि यकीन दहानी मुकम्मल करवाई थी आलमी क़यादत को कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर जो ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से दोहा मुआहदा पर अमल दरामद नहीं किया गया और पाकिस्तान पर इस वक्त जो ज़्यादातर जो हमले इस वक्त दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, उनकी ना सिर्फ जो मनसूबाबंदी है वो सारी की सारी अफ़गानिस्तान के अंदर से हो रही है, बल्कि इन में से पिछले अगर कुछ अरसे में देखें तो 24 के करीब जो खुदकश हमले हुए, उनमें से 14 ऐसे थे जिनमें अफ़गान जो थे वो बराह रास्त उनमें मुलव्वस थे, हमलावर जो हैं उनमें शामिल थे। और इसी तरह जो ज़ोब के इलाके में जो वाक़या हुआ है, हमारे एक मेजर शहीद हुए हैं, हवलदार शहीद हुए हैं। तो देखिए पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि तसलसल के साथ ये ज़ोब की जो बलूचिस्तान में जो पट्टी है, इस पर भी जो हैं वो हमले जो हैं वो तसलसल के साथ हो रहे हैं। और ये ज़ोब की पट्टी में जो हमले हो रहे हैं ये बराह रास्त अफ़गानिस्तान से जो हैं वो किए जा रहे हैं। और कई इस हवाले से जो ज़ोब के एरिए के अंदर ही हमले हैं वो हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने नाकाम बनाए हैं। और इसमें भी अगर आप देखें तो 5 जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हुए हैं। और इस वक्त जो है पिछले कुछ अरसे से आप ये भी देख रहे हैं कि KP के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान मैं आपको बताऊं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो तवील तरीन जंग पाकिस्तान लड़ रहा है वो दरअसल इस ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे खित्ते के अंदर जो है वो अमन के लिए सारी जंग जो है वो पाकिस्तान लड़ रहा है। और पाकिस्तान अमन के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, अमन के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। हमारे जो 90,000 जो हैं वो शहरी जो हैं और फ़ौज पाकिस्तान के जो नौजवान हैं शामिल है, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस, और हमारी मेशत की जो है वो सबसे बड़ी कुर्बानी भी हमने जो है वो दी है। हमारी मेशत को $150 अरब का जो है वो नुकसान जो है वो पहुंच चुका है। तो इस तरह मैं समझता हूं कि दुनिया को पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है इसमें रोल जो है उसको
تسلیم کرنا چاہیے بالکل. اور افغانستان کی جو قیادت ہے، طالبان کی قیادت ہے، ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر اس خطے میں امن ہوگا تو افغانستان میں بھی بالکل. اور احمد، پاکستان ہمیشہ سے امن کا جو ہے وہ خواہش مند بھی رہا ہے اور ہمیشہ بڑا پرامن ملک ہے. دیکھیے 9/11 کے بعد یہ جو جنگ تھی، یہ دنیا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. یہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ دنیا کی لگائی ہوئی جنگ تھی. اس میں ہم نے اپنے خربوں روپے بھی ضائع کر دیے اور جانوں کو نذرانہ بھی پیش کر دیا. ہم تو جنگ لڑ کر دنیا کی، ہم تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، دنیا میں امن قائم ہو جائے، اس خطے میں امن قائم ہو جائے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ جس طرح ہماری ملٹری نے، ہمارے جوانوں نے، افسروں نے جو شہادتیں دی ہیں، اگر ہمارے پاس یہ مارکا نہ ہوتا کرنے کے لیے، اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے اور ہمارے پاس مضبوط ایک فوج نہ ہوتی، تو آج ہمارا حال فلسطین جیسا ہوتا، آج ہمارا حال کشمیر جیسا ہوتا اور دنیا ہمیں کچا چبا کر کھا جاتی. تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں کے پیش کر کے نذرانے، ہم نے جو قیمت چکائی ہے دہشت گردی کے خلاف. اب دنیا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ادھر بھی تھوڑا سا دھیان کر دے، کہ ہمیں یہ کم از کم کر دے خطے کے امن کے لیے کہ اپنا جو مثبت رول ہے اس کو بھی پلے کرے. افغانستان کی طرف سے کل ایک سٹیٹمنٹ آیا ان کی قیادت کی طرف سے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا شہری جو حدود کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوا، وہاں پر وہ لڑتے ہوئے مارا گیا، وہ دہشت گرد کہلائے گا، بری موت اس کی ہوگی. ہم اس کو شہید ڈکلیئر نہیں کریں گے، ہم اپنی سرزمین کوشش کریں گے کہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن اس کا احترام کرنا چاہیے اسٹیٹمنٹ کا. لیکن اس کا جو ہے وہ طالبان قیادت کی طرف سے، افغان قیادت کی طرف سے وہ ضرور آتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ اس کو یقینی نہیں بنایا جاتا. بالکل ایسا کرنے کی عملی طور پر اس پر جب ہوگا تو پھر ہی ہم اس کو تسلیم کریں. بہت بہت شکریہ سہیب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ احمد، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ صورتحال پر ڈسکشن ہوئی، اسرائیل فلسطین تنازع پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی. ناظرین، بس ایک ہی پیغام دیں گے کہ جہاں رہیں ہمیشہ کوشش کریں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.